وہ مشہور واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ خطبے کے دوران ایک وقت کا بیان کہ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم دونوں جب چھوٹے تھے، سرخ لباس میں ملبوس یہ دونوں بچے اپنی کمسنی کے باعث گرتے پڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کی تاب نہیں لا پاتے، بذات خود ممبر سے نیچے اترتے ہیں، دونوں بچوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر ممبر پر آ کر تشریف فرما ہوتے ہیں، ان دونوں بچوں کو اپنے سامنے بیٹھاتے ہیں اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہارے لیے فتنے کے باعث ہیں۔ تمہارا نام ہے تسکین روح و جاں بھی، تمہاری یاد سے ہوتا ہے دل جمع بھی، صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، یہ وہ نام ہے جو اس درازی عمر کے اندر میں بھی دل کو گداز کر دینے کا اور روح و جاں کو جوان کر دینے کا سبب بن جاتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا انہماک۔ یوم جمعہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی عید بتلایا اور خصوصیت کے ساتھ میں غسل، خوشبو لگانا اور مسواک کرنے پر زور دیا۔ بذات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہترین لباس کا انتخاب کرتے جو بھی آپ کو میسر ہوتا، خوشبو لگاتے، مسواک کرتے اور پھر داخل مسجد ہوتے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتیاق سے بھرپور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جمعہ کا خطبہ کے موقع سے ایک لباس دینا چاہا جو سلک کا یا ریشم کا لباس تھا۔ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشم ہم مردوں پر حرام ہے، اور لہٰذا نہایت ہی پولائٹلی اس تحفے کو لینے سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد خطبہ جمعہ کے لیے ممبر پر آپ کا تشریف فرما ہونا، آپ کے ہاتھ میں عصا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ہم اور آپ سے مختلف، اور یہ بیان محض اس لیے حضرات ناظرین کہ ہم بھی سیکھیں آداب جمعہ کو اور خطبے کے سننے کے آداب کو۔ مساجد کے اندر میں عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ اپنی سہولت اور آرام کے لیے دیواروں کو تلاشتے ہیں تاکہ ٹیک لگا سکیں۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مختلف ہوتا، ان کی خواہش یہ ہوتی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ سننے کے لیے جس قدر قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو سکتے ہیں اس قدر قریب ہونے کی فکر میں رہتے ہیں۔ خطبہ بغور سنے، امام سے قریب ہو کر کے سنے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایات میں سے ہے۔ اور جس بات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وہ یہ کہ تاخیر سے آنے کے بعد میں لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے۔ دوران خطبہ ایک شخص داخل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اور لوگوں کو پھلانگنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کہ جہاں ہو وہیں پر بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو ایذا پہنچائی اور آنے میں تاخیر کر دی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ بھی کہ دوران خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سامعین کو یہ محسوس ہوتا گویا کہ ہم میں سے ہر ایک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہے، اور یہ صرف احساس ہی نہیں تھا بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کا اہتمام فرماتے کہ خطبے کے دوران جو افراد موجود ہیں ان میں سے ہر ایک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہو۔ ابو قیس مسجد میں داخل ہوئے اور ایک ایسی جگہ کھڑے ہو گئے جہاں پر سورج کی دھوپ اور گرمی لگ رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہاں سے ہٹ کر ایک ایسی جگہ کھڑے ہو جائیں جہاں پر چھاؤں ہے۔ پھر اسی طرح سے
سلیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غطفانی کے تعلق سے بیان ملتا ہے۔ اصحاب میں سے ایک ایسے صحابی جو معاشی طور پر خستہ حال تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہا۔ دیگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس سے ان کی خستہ حالی کا پتہ چلائیں اور یہ کہ ان کے مانگے بغیر ان کو عطا کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران میں بھی اپنے افراد کی تربیت سے نہیں چوکا کرتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ خطبے کے دوران ایک وقت کا بیان کہ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم دونوں جب چھوٹے تھے، سرخ لباس میں ملبوس یہ دونوں بچے اپنی کمسنی کے باعث گرتے پڑتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کی تاب نہیں لا پاتے، بذات خود ممبر سے نیچے اترتے ہیں، دونوں بچوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر ممبر پر آ کر تشریف فرما ہوتے ہیں، ان دونوں بچوں کو اپنے سامنے بیٹھاتے ہیں اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہاری اولاد اور تمہارے اموال تمہارے لیے فتنے کے باعث ہیں۔ اور یہ اعتراف کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا جب میں نے اپنے ان پیارے نواسوں کو اس حالت میں میری طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات کے اندر میں حیات و موت کا بیان فرماتے، زندگی سے متعلق مسائل اور موت کے بعد اور موت کے وقت میں پیش آنے والی کیفیات۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کے تعلق سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ ام حشام رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے دوران سورہ کاف کو سنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات جمعہ میں شریک ہو کر میں نے سورہ کاف کو مکمل یاد کر لیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی یہ کیفیت ہوتی کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والے ہر لفظ کے اوپر ان کی توجہ مرکوز رہتی۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سماعت خطبہ جمعہ کیفیت ایسی کہ اللہ معلوم پڑتا تھا کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ ساقط اور جامد بیٹھے ہوئے ہیں، کسی پرکار کی کوئی حرکت نہیں، یہاں تک کہ اگر پرندہ کوئی آ کر کے سر پر بیٹھ جائے تو اس پرندے کو ایسا لگے کہ وہ کوئی ایسی چیز پر بیٹھا ہوا ہے جو اپنی جگہ ساقط اور جامد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی یہ کیفیت ہوتی جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ سنتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی لینگویج کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے کہ دوران خطبہ ہاتھوں سے اشارے کرنے کے ساتھ ہی اپنے آنکھوں کے ذریعے سے بھی آپ کی ان کیفیات کا اندازہ ہوتا، خوشی کی کیفیت، غصے کی کیفیت، غم کی کیفیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے ذریعے سے بھی اس بات کا اشارہ مل جاتا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کس کیفیت کا بیان ہے۔ پھر یہ کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات کے اندر میں مثالیں دے کر کے بھی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف باتیں سمجھاتے۔ The most documented man in the history, most recorded man in the history، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے تعلق سے تاریخ میں آپ کی زندگی کا ہر چھوٹا بڑا کام، ہر چھوٹی بڑی بات قلم بند کر دی گئی ہے، لہٰذا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسٹ ریکارڈڈ مین ان ہسٹری ہے۔ لیکن اس موسٹ ریکارڈڈ مین ان ہسٹری نے کبھی پہلے سے تیار شدہ تقریر اپنے اصحاب کے سامنے نہیں کی۔ وہ نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر وحی کا نزول ہوا کرتا تھا، اور ان کے لیے یہ بآسانی ممکن تھا کہ وہ اپنی گفتگو کو فی الفور ایکسٹیمپور اپنے اصحاب کے سامنے پیش کر سکیں۔ بہرحال اس مقام بلند کو پہنچنا ہمارے اور آپ کے لیے ممکن نہیں ہو پائے گا، لہٰذا اس بات میں کوئی خرابی نہیں کہ اگر ہم اپنی تقریری نکات تقریر کرنے سے پہلے اپنے پاس میں رکھیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند اپنی جگہ، البتہ اس مقام بلند سے ہم یہ ضرور سیکھ سکتے ہیں کہ وہ باتیں جو ازبر کر لی جاتی ہیں اور بعد میں
نہایت ہی ایفرٹلیسلی بیان کر دی جاتی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فن تخاطب کا ایک حصہ تھا، اور اس فن تخاطب کو اس انداز میں ہم بھی سیکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے ایک وقت کا تذکرہ جب کہ خطبے کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی شے کا تذکرہ فرمایا کہ جس کے سننے کے بعد میں وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے کی صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، وہ زار و قطار رونے لگے، اور ان کے رونے کی آواز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز دب گئی، اور پیچھے بیٹھی ہوئی خواتین تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں پہنچ پائی۔ خطبے کے خاتمے پر خواتین صحابیات نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے، اور جواب ملا کہ آپ عذاب قبر کے سلسلے میں اپنے خطبے کے ذریعے سے ہمیں نصیحت فرما رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن غسل کر کے اپنے گھر سے جلد از جلد نکلے تاکہ مسجد میں بلا تاخیر پہنچے، پھر امام کے قریب پہنچ کر امام کے قریب بیٹھ کر امام کا خطبہ سنے، نہایت ہی انہماک کے ساتھ، بغیر کسی سے بات کیے، پوری توجہ کے ساتھ میں، ایسے شخص کو اس کے ہر قدم پر 1 سال عبادت کرنے کا اور 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ثواب بے پناہ سے ہم لوگوں کو بھی ہمکنار کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ۔ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں انشاءاللہ العزیز کل آپ سے ملاقات ہوگی، اور اس ملاقات کے دوران انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک اور گوشہ آپ لوگوں کے سامنے آشکار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آمین۔ جزاک اللہ۔ صلو علیہ صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔